نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ دوستو، جنت کے سلسلے میں جو بات چل رہی ہے یہ پارٹ نمبر 60 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا کیے ہیں عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو بھی فرمائے ہیں، میں مختصر طور پر وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، جس مناسبت سے بات چل رہی ہے شیطان کے بارے میں، تو یہاں کہا گیا کہ تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پانی پیا کرے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اس مناسبت سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ کھانا کھانے میں حاضر ہوتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی کھانے پر ہاتھ نہ رکھتا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے، کیونکہ ہم ایک کھانے میں حاضر ہوئے تو ایک دیہاتی آیا، گویا کہ وہ کھانے سے دور کیا جا رہا تھا، پس وہ چلا کہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور ایک لڑکی آئی، گویا کہ اس کو بھی دور کیا جا رہا تھا کھانے سے، پس وہ آئی اور اپنا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھائی، اپنے ہاتھ کھانا کے لیے بڑھائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا ان الشیطان لیستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ جاء بہذہ العربی یستحل بہ فاخذت بیدہ وجاء بہذہ المرأة یستحل بہا فاخذت بیدہا والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی ما ایدیہما۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یہ شیطان اس دیہاتی کے ساتھ اس کھانے کو آیا تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا اور اس کے ذریعے سے اس کو کھانا چاہا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے بھی پکڑ لیا۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں
میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، جنت کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو فرمایا، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ حتی یحضر طعامہ فاذا سقطت من احدکم لقمۃ فلیمت ما بها من اذن ثم لیأکلها ولا یدعوها للشیطان۔ شیطان تم سے ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر حالات موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی۔ بس جب تم میں سے کسی سے کوئی لقمہ گر پڑے تو وہ اس سے گندگی کو صاف کر کے پھر اس کو کھا لے، کیونکہ شیطان کے لیے مت چھوڑے، یہ حدیث میں منع کیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء فإذا دخل فلم یذکر اللہ عند دخولہ قال الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا، کوئی بھی آدمی اپنا گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت وہ اپنے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا، شیطان اپنے گروہ کو، اپنے جماعت کو اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں رہنے اور کھانے کے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور جب وہ داخل ہوتا اور اللہ کا نام داخل ہوتے وقت نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے اپنے گروہ میں، اپنے جماعت میں، اپنے ساتھیوں میں کہ تمہیں رات رہنا اور شام کا کھانا مل گیا۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ شیطان ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شیطان ہم لوگوں کو راہ راستہ سے ہٹا دیتے ہیں، شیطان قدم قدم پہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگوں کو راستہ سے ہٹانے کے لیے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، یہ پارٹ نمبر 60 ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ جنات کے سلسلے میں اور شیطانوں کے سلسلے میں بات
رکھیں گے وما علینا البلاغ۔